بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مجھے کہتے ہیں محمد جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان ہیں ایک 27 سالہ نوجوان جن کو ہم نے اکثر دیکھا ہے اس ملک جب بھی کی بات کی جائے ان کو ہم نے فرنٹ لائن پہ دیکھا ہے۔ صرف فرنٹ لائن پہ دیکھا نہیں ہے بلکہ اس کی سپورٹ کرتے ہیں اور اپنے مطالبات منوانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ مذہبی جماعتیں بھی ان سے بعد میں آتی ہیں، ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے۔ حال ہی میں انہوں نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی انٹری کی ہے، پاکستان نظریاتی پارٹی کے نام سے ایک پارٹی متعارف کروائی ہے۔ میری مراد ملک شہید حیدر سیالوی صاحب۔ سر، ٹائم دینے کا بے حد شکریہ۔ نہیں، یہ میرا فرض بنتا ہے، میں بلکہ معذرت خواہ ہوں، تھوڑا تاخیر ہو گئی 1-2 دن کی، میں اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں۔ آپ لوگ ہمارا قیمتی اثاثہ ہیں اور یو پیپل آر ایٹ دا فرسٹ پریورٹی، الحمدللہ۔ سر تھینک یو۔ سر، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کے لیے نیک خواہشات کرتا ہوں کہ آپ نے نئی پارٹی کا آغاز کیا ہے اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ملک کی لیڈ صحیح کریں گے۔ سر، میرا آپ سے پہلا سوال وہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا نام ہے پاکستان نظریاتی پارٹی۔ سر، نظریہ کیا ہے؟ نظریہ پاکستان کو خود مختار ریاست بنانا، کہ اپنے فیصلے خود کرے، کسی کے آگے بھیک نہ مانگے، کسی کی ڈکٹیشنز پہ نہ چلے، کسی کی ڈکٹیشن پہ اپنی بیٹیاں فروخت نہ کرے، کسی کی ڈکٹیشن پہ اپنے ملک کے اسٹیٹ بینک کا سودا نہ کرے، کسی کی ڈکٹیشن پہ اپنے ملک کی عوام کا، سندھی بلوچی پنجابی پٹھان کا سودا نہ کرے، اپنی ذاتی خواہشات اور کرسی بچانے کے لیے بنگلہ دیش کسی اور کے ہاتھوں میں نہ دے دے، مشرقی پاکستان کا سودا نہ کرے۔ 24 سالوں میں ہم نے مشرقی پاکستان کھو دیا، 50 سالوں میں ہم نے مڑ کے اس کا نام تک نہیں لیا۔ جو اصل پاکستانی ہیں، جو مسلم لیگ کے بانی ہیں، جو مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بانی ہیں، کشمیر کا سودا نہ کرے، ایسا پاکستان۔ سر، سیاست میں آنے کا ارادہ کب سے ہوا آپ کا؟ دیکھیں، ٹو بی ویری فرینک، سیاست میں آنے کا ارادہ تب سے تھا، اس سے بھی پہلے کا تھا جب میں نے اسٹوڈنٹ پالیٹکس جوائن کی تھی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں نے بچپن سے پڑھنا شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے مسلم لیگ بنانے کا فیصلہ کب کیا؟ آپ نے پاکستان بنانے کا فیصلہ کب کیا؟ سید حسین ریاض پاکستان ناگزیر ہے اس کتاب کے مصنف تھے، اس میں ان کا انٹرویو نشر ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ میں نے 1930 میں سوچ لیا تھا کہ دیر شوڈ بی اے سیپریٹ ہوم لینڈ فار دا مسلمز ان دا سب کانٹیننٹ، لیکن میں نے بتایا نہیں۔ 1940 میں جب میں نے دیکھا کہ دس از دا رائٹ ٹائم، کہ اب انہیں بتاؤ تو یہ انکار نہیں کریں گے، تو تب انہوں نے بتایا۔ میں نے کہا اٹ از دا رائٹ ٹائم۔ ہم نے 11 سال جدوجہد کی، اس کے بعد نوجوانوں کو کہا اگر کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہوتی، میٹ بھی نون لیگ، پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی، جو ہمارے جذبات کی ترجمانی کرتی، تو ہم لوگ ضرور اس میں شمولیت اختیار کر لیتے، لیکن اس میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ شاید ہم چلے جاتے نون یا پی ٹی آئی میں سے کسی میں، لیکن ہمارے پاس جب روتے ہوئے وہ نوجوان آئے جو ایم ایس ایف کے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے، انہوں نے کہا ہم 12 سال ان سیاسی جماعتوں کے ساتھ محنت کرتے رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی بھی پینٹ کا چودھری اٹھا کے ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے، بس ہم اسی کے نعرے لگائیں۔ پہلے وہ کسی اور جماعت میں تھا، اس سے پہلے کسی اور کے تسمے سیدھے کرتا تھا، پھر کسی اور کی گود میں بیٹھا رہتا تھا، تو ہمیں آپ نے بھی اگر انہی کے پیچھے لگانا ہے تو ہم نہیں آپ کے ساتھ چل سکتے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، دین وی شوڈ گو فار اے سیپریٹ پولیٹیکل۔ سر، اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم کسی اور پارٹی میں جانا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کا ٹی ایل پی سے بہت اچھا تعلق تھا ابھی بھی ہے، لیکن آپ نے پھر اس کے مقابلے میں نئی پارٹی کا آغاز کر دیا، بجائے ان سے آپ سپورٹ کرتے۔ دیکھیں، نظریے کی بنیاد پہ تعلق تو ہمارا ذوالفقار علی بھٹو سے بھی ہے۔ جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو ٹی ایل پی کو بننے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس کو جوائن کر لیتے۔ جمعیت علماء اسلام نے بھی تو کردار ادا کیا تھا ختم نبوت کے قرارداد کے لیے، اس کو جوائن کر لیتے۔ جماعت اسلامی کی قاضی حسین احمد نے بھی کیا تھا، شاہ میں نورانی رحمۃ اللہ علیہ، ستار خان نیازی نے بھی کیا، خواجہ قمر الدین سیالوی نے بھی کیا، ان سب کی الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز تھیں۔ پرویز الہی کے والد صاحب نے بھی کیا، چودھری ظہور الہی نے، تو اس کو جوائن کر لیتے۔ دیکھیں، کام ہر بندہ اچھا چاہتا ہے، لیکن آپ کا ایکسیپٹنس لیول ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہر اسکول آف تھاٹ چلے، آپ کے ساتھ ہر طریقے سے نماز ادا کرنے والا بندہ چلے، آپ کے ساتھ کالج یونیورسٹی کا لڑکا بھی چلے، آپ کا ایکسیپٹنس لیول ہو وہاں پہ۔ آپ کم از کم جب گورنمنٹ میں آئیں تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یار فلاں بندہ ہی از دا فارن منسٹر، جسے پتہ ہے فارن پالیسی کس طریقے سے کرنی ہوتی ہے، یو ہیو ٹو سروائیو ان دا کمیٹی آف نیشنز، جسے پتہ ہو یہ انٹیریئر منسٹر ہے، یہ ڈیفینس منسٹر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آرمی چیف اسے سلوٹ کرنے سے انکار کر دے کہ یار اس کو میں سلوٹ کروں گا۔ آپ مجھے بتائیں نا، پرویز خٹک کو کبھی دیکھا آرمی چیف کو سلوٹ کرتے؟ میں بڑی عزت کرتا ہوں خٹک صاحب کی، لیکن خواجہ آصف صاحب کو کبھی دیکھا کہ آرمی چیف اسے سلوٹ کرو؟ حالانکہ وہ آرمی چیف از سپوز ٹو سلوٹ ہے، لیکن اگلا بندہ بھی تو اس قابل ہو نا۔
تو ہم ایسی ٹیم تیار کافی حد تک کر چکے تھے. پچھلے 6-7 مہینے ہم خاموش تھے. ہم ایسی ٹیم تیار کر رہے تھے جو ٹیکنوکریٹس کی ٹیم ہو, نوجوانوں کی ٹیم ہو, پھر ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی جو ماضی ان کا پاک صاف ہو, انہوں نے کرپشن نہ کی ہو, انہوں نے کسی حیثیت میں ملک کا سودا نہ کیا ہو. تو ایسے لوگ, اور جو ہر خانقاہ میں بھی ایکسیپٹیبل ہیں, مسجد مدرسے میں بھی ایکسیپٹیبل ہیں, اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی ایکسیپٹیبل ہیں, ایسے لوگوں کی ٹیم لے کے ہم لوگ پھر مین اسٹریم میں آئے. اور جہاں تک بات ہے مذہبی جماعتوں کی, مذہبی جماعتوں میں جس جگہ پر کوئی بندہ جیتنے کی کنڈیشن میں ہوگا وہاں ہم کینڈیڈیٹ نہیں لائیں گے, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ نظریاتی لوگ میڈ بی فرام اینی آف دا اسکول آف تھاٹ, لیکن یار وہ اسلام سے محبت کرتا ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ اسمبلی میں ہوں, ہمارے ساتھ بیٹھیں. سر 27 سال آپ کی عمر ہے, آپ نے 2 بار جیل جانا پڑا سر, کیا وجہ بنی؟ اس عمر میں تو آپ کی عمر نہیں تھی جیل جانے کی, کیا وجہ بنی سر؟ ایک بار تو ہمارے ایک جہلم کے وزیر صاحب ہیں جنہیں مشاہد اللہ خان صاحب, اللہ ان کے درجات بلند فرمائے, وہ انہیں ڈبو کہتے تھے, ہم تو نہیں کہتے, لیکن وہ کہتے تھے تو ہم ان کی بات کی لاج رکھتے ہیں. وہ ایک بار انہوں نے اپنی تربیت کا مظاہرہ کیا ایک مسجد وزیر خان کے باہر, تو ہم نے کہا یہ آپ اپنے گھر کی چھت پہ کر سکتے ہیں, مسجد کے باہر مناسب نہیں ہے. تو جب ہم نے جلسہ کیا تو انہوں نے 7-8 گاڑیاں بھیجی میرے گاؤں لاہور سے 8-7 گھنٹے کے فاصلے پہ, اور پورا میرا گاؤں سیل کیا گیا, اور پھر لیڈی پولیس الگ بھیجی, آ کے انہوں نے وہ اریسٹ کیا مجھے, جیسے کوئی ابھینندن کو پکڑنا ہو یا کلبھوشن کو پکڑنا ہو یا ریمن ڈیوس یا کرنل جوزف کو پکڑنا ہو, جن کو یہ فرار کروا دیتے ہیں, وہ نہیں, انہوں نے اپنے ریاست کے وفاداروں کو پکڑنا ہے, اپنے پاکستان سے محبت کرنے والوں کو پکڑنا ہے, عورت مارچ والوں کو, نکیل ڈالنے والوں کو پکڑنا ہے. ان کی تو جرت نہیں تھی کہ اسرائیل کا جھنڈا ایک بندہ لگا کے بیٹھا ہوا ہو کہ اس کو یہ اٹھا سکے 27 دن میں, اس کو اگر کوئی اٹھانے والا ہے اسے پکڑنا ہے, کیونکہ آشرواد جو کہیں اور سے ملتا ہے. تو پھر وہ جیل جانا پڑا. اگلے دن یا 2 دن بعد ہم باہر آ گئے, پھر انہیں ہضم کے دہشت گردی کا مقدمہ, اشتعال انگیزی کا مقدمہ ڈال کے پھر اریسٹ کیا. کوئی 10 دن میں اریسٹ رہا, جس دن میں وہاں سے دہشت گردی کے مقدمے سے بھی نکل آیا اور رہا ہوا, ان بدبختوں نے 4 شیڈیول میں ڈال کے میرے آئی ڈی کارڈ, میرا بینک اکاؤنٹس, میرا سب کچھ, پاسپورٹ بلاک کر کے ECL میں نام ڈال دیا. وہ جو 2 سال سے دوائی لینے کے لیے مرا ہوا ہے باہر, ابھی تک واپس نہیں آیا, اس کا نام ECL میں نہیں ہے. وہ جو ہزاروں لوگوں کا قتل کر کے کراچی سے بھاگا ہوا ہے باہر, اس کا نام ECL میں نہیں ہے. پاکستان کا جھنڈا جو کہ گھر میں لگا کے بھی پھرتا ہے, اس کا نام ECL میں ڈالا ہوا ہے. اور میں نے اسی پاکستان میں مرنا ہے, پاکستان پہ خدا نہ خواستہ برا وقت آیا تو یہ سارے چودھری مودری جتنے بھی انہوں نے بنائے ہوئے نا خود ساخترا, یہ بھاگ جائیں گے ملک سے باہر, کیونکہ پاکستان کی تباہی کا مین ذمہ دار یہ لوگ ہیں. اللہ نہ کرے ایسا وقت بھی ہوں ہے, اور جان ہے الحمدللہ. ہم ملک کو تبدیل کر دیں گے, ہم نوکریاں دیں گے, ہم تبدیلی کریں گے, لیکن اب وہ اقتدار میں ہیں, پرائم منسٹر ہیں. لیکن آپ نے بھی دیکھا, عوام پوری دیکھ رہی ہے, معاشی حالات دن بدن بہتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا آپ کے پاس کیا پلان ہے, اور کیا گارنٹی آپ عوام کو دیں گے تو آپ سارے وہ آپ امپلیمنٹ کروائیں کیسے آپ؟ صاحب کی میں عزت کرتا ہوں. خان صاحب کا ایک مسئلہ یہ کہ انہوں نے تھڑے کی سیاست نہیں دیکھی, انہوں نے غریب مزدور کی سیاست قریب سے نہیں دیکھی. وہ آئے تو ڈائریکٹ پلیٹ فارم بنایا. ہم نے پلیٹ فارم بنانے سے پہلے 11 سال ایک جدوجہد کی ہے. ہم لوگوں نے 2 بار اس سے پہلے جیل دیکھی. پاکستان کے دہشت گردی سے بڑھ کے اور کون سا مقدمہ ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ 4 شیڈول سے زیادہ بڑھ کے آپ کو کون سی اذیت دی جا سکتی؟ وہ سارے ہم جھیل کے, جب ہم نے ساری نیٹی گریٹی دیکھی, جب سارے ہم لوگوں نے نشیب و فراز دیکھے, اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے, عوام کے مسائل دیکھے, تھانہ کلچر کو بڑے قریب سے ایکسپیرینس کیا, جیل میں جو حالات ہوتے ہیں اور تھانے میں جو حالات ہوتے ہیں وہ دیکھے, تب ہم نے کہا کہ یار اٹس دا رائٹ ٹائم, اب پولیٹکس میں آؤ اور کسی مقام پہ پہنچ کے ان چیزوں کو درست کرو. اور ہمارے پاس تو نوجوان وہ ہیں جو سیلف میڈ نوجوان ہیں, وہ کسی کے لے پالک نہیں ہیں. اور خان صاحب ناکام کیوں ہیں؟ شہزاد اکبر کے ہوتے ہوئے ریاست مدینہ آپ نہیں بنا سکتے, فواد چودھری صاحب کے ہوتے ہوئے آپ ریاست مدینہ نہیں بنا سکتے, شیریں مزاری صاحبہ کے ہوتے ہوئے آپ بہت اچھے کام اور کر سکتے ہیں, وہ ایک اچھی اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے جانتی ہیں, ریاست مدینہ نہیں بنا
کیا تھا کہ میں بلدیاتی الیکشن میں 22,000 نوجوانوں کو ٹکٹ دوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تجربہ کار لوگ ہیں ان کو آپ بیک پہ کر رہے ہیں. سر نوجوان کیسے آپ وہ ملک کو لیڈ کریں گے؟ تجربہ کار لوگ اگر فواد چودھری جیسے ہیں، تجربہ کار لوگ اگر افریدی صاحب جیسے ہیں، تجربہ کار لوگ اگر میں اب نام اتنا لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، تجربہ کار لوگ اگر نواز شریف صاحب جیسے ہیں، تجربہ کار لوگ اگر مسٹر 10% مسٹر زرداری جیسے ہیں، تجربہ کار لوگ اگر بلاول جیسے ہیں، تجربہ کار لوگ اگر مریم بی بی جیسے ہیں، تو پھر ہمیں ایسے تجربہ کار لوگ نہیں چاہیے بھائی. ہمیں وفادار لوگ چاہیے. سر ملک چلا ملک اس قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ملک کے حالات انہوں نے بڑے اچھے سے دیکھ لیے ہیں. تجربہ کار لوگ خان صاحب نے بھی لے لیے تھے پیپلز پارٹی اور نون سے اٹھا کے، انہوں نے جو پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا ہے، جو بیڑا غرق کر دیا ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں ایسے تجربہ کار لوگ چاہیے. تجربہ کار لوگ اس کے علاوہ اور کئی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیکنوکریٹس کی پوری ٹیم ہمارے پاس بیٹھی ہوئی ہے. وقت آنے پہ انشاءاللہ جناح کنونشن سینٹر کے جلسے میں ہم آپ کو متعارف بھی کرا دیں گے. ہمارے پاس کرمنالوجی میں پی ایچ ڈی پریکٹیکلی کیا کیا کامیابیاں کی وہ بھی آپ کو دکھا دیں گے. ہم آپ کو نمل نسٹ اور اسلامک انٹرنیشنل کے وہ پروفیسرز بھی دکھا دیں گے جن لوگوں نے پی ایچ ڈی کا، جو کوئی بندہ کر رہا ہوتا ہے ڈگری تو اس کو وہ سپروائز کرتے ہیں، اس لیول کے پروفیسرز بھی دکھا دیں گے. تعلیمی نصاب پہ کیا کام ہم نے پچھلے 7 مہینوں میں پورا A to Z کر چکے ہیں وہ بھی دکھا دیں گے. وقت آنے دیں، یہ 1-2 مہینے کی مار ہے. روزوں سے پہلے یہ بھی آپ کے سامنے پوری ٹیم لا کے دکھا دیں گے جو بیک اپ پہ ہم نے رکھی ہوئی ہے، جو ان نوجوانوں کو ڈیلی بیسس پہ گائیڈ کر رہی ہے کہ کام کیسے کرنا ہے. یہ مجھے بھی پتا ہے. ایک لڑکے کو آپ لا کے بٹھا دیں گے تو ہی وانٹ بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ جب اس کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا. ایکسپیرینس لوگ اسے سپروائز کر رہے ہیں، وہ ایکسپیرینس لوگ ان کی تربیت کر رہے ہیں، تب نوجوان میدان عمل میں آ رہے ہیں. سر آپ پہ الزام بھی لگتا ہے اور یہ لوگ باتیں بھی کرتے ہیں کہ آپ پہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے اور کسی بڑی سیاسی جماعت کو سپورٹ کے لیے آپ کو ایک لانچ کیا گیا. یہ کیا صحیح ہے؟ کس حد یہ تک بات آپ کی درست ہے. یہ الزام لگانے والوں سے پوچھیں کہ کس پارٹی کا، کس ایجنسی کا ہاتھ ہے. کیا را کا ہاتھ ہے؟ اگر را کا ہاتھ ہے تو ISI کہاں پہ ہے؟ وہ مجھے کیوں نہیں روک رہی؟ آپ ہمارے اداروں پہ سوال کر رہے ہیں. اور اگر ISI کا ہاتھ ہے تو کیا وہ انڈیا کی ہے؟ اور اگر ISI کا ہاتھ ہے تو آپ جیسے ہمارے بھائی جو ہماری طرح سیلف میڈ لوگ ہیں وہ انٹرویوز لے کے ہمیں عوام میں متعارف کرا رہے ہیں. ابھی تک جیو نہیں آیا، ابھی تک ایئر وائی نہیں آیا، ابھی تک GNN نہیں آیا. اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہوتا وہ اسے کان سے پکڑ کے لاتی کہ نہ لاتی. تو بھائی یہ دیکھنے والوں کے لیے بڑا، اگر کوئی سمجھدار ہے تو وہ سمجھ جائے گا اس چیز کو. یہ سیلف میڈ نوجوان ہیں سارے. اگر ان کا ہاتھ ہوتا تو وہ جیلوں میں جا کے 7 مہینے میرے سارا کچھ بلاک نہ رہتا اور اتنا اذیت میں ہم لوگ نہ گزرتے، 4 گھنٹے ہمیں ٹارچر نہ کیا جاتا اگر اداروں کا اتنا کوئی ہاتھ ہوتا. سر آپ خود ایک نوجوان ہیں، یوتھ ہیں، کوئی بزنس مین بھی نہیں ہے اور آپ نے اعلان بھی کیا کہ میں نوجوانوں کو سپورٹ کروں گا، تو سر اتنی بڑی پارٹی چلانا یہ اس سے پہلے ہم لوگوں نے بڑے بڑے دھرنے دیے، ہزاروں لوگ ہوا کرتے تھے اس میں. اس کا خرچہ پتہ کتنا ہوتا تھا دھرنے کا؟ 4,000 روپے. 4,000 روپیہ 4,000 روپے پہ 25,000 ہزار بندہ اکٹھا ہوتا تھا. کیسے 4,000 کا بلیک اینڈ لوگ کال کرتے سسٹم بالکل تواڈے ذمہ ساڈے کول تے نہیں ہے پیسے. اچھا کھانا نہیں سمجھ آتی تھی کہ کہاں سے کھانا پہنچ رہا ہے جب ہم لوگ دھرنے پہ بیٹھتے تھے. لوگ جب آپ میدان عمل میں نکلتے ہیں آپ کو ووٹ بھی دیتے ہیں اور نوٹ بھی دیتے ہیں. الحمدللہ پیسے کی کبھی بھی کمی محسوس نہیں ہوئی. ہمیشہ سجا سجایا میدان ملا ہے پاکستان میں جس بھی کونے میں گئے ہیں. لوگ خود آرگنائز کرتے ہیں. لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نیا چہرہ سامنے آئے جس کا ماضی 10-11 سالوں کا پاک صاف ہو، اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کی ہو، کسی کا حق نہ مارا ہو، کوئی کرپشن نہ کی ہو، ملک کا سودا نہ کی ہو، ملک کے خلاف بکواسات نہ کی ہو، بلکہ بکواسات کرنے والوں کو نکیل ڈالنے والا ہو. جو ملک میں آگے فحاشی پھیلانے والی نکلتی ہیں ان کو جا کے قرضے کی یہ حالات ہے، ڈوبا ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا پالیسی ہے؟ معاشی حالت کی کیا پالیسی آپ کے پاس ہے؟ اینی پرسن جس کے کروڑ کریں گے، آپ کی بڑی بڑی سوسائٹیز، آپ کا پورا اسلام آباد، پورا کراچی، پورے لاہور کے جو مین علاقے ہیں اس میں ہر بندے کے اثاثہ جات 10 کروڑ سے زیادہ کے ہیں.
وہ اگر 10% بھی دیتا ہے نا تو ریاست اگلے مہینے قرضے اتارنے کے قابل ہوتی ہے. اور اگر یہ کہتے ہیں کیسے امپلیمنٹ ہوگا, یہ امپلیمنٹ ہوا جرمنی میں آج سے کئی سال پہلے ورلڈ وار کے بعد, جب جرمنی کے حالات سخت ہو گئے تھے تو جرمنی نے کہا کہ 1/4 آف دا انٹائر پراپرٹی بلانگس ٹو دا اسٹیٹ. گھر میں 4 کمرے ہیں, ایک کمرہ اسٹیٹ کا ہے. گھر میں 4 جوڑے پہنتے ہو, ایک جوڑا اسٹیٹ کا ہے. تمہارے پاس جتنے پیسے ہیں اس کا 1/4 اسٹیٹ کا ہے. وہاں کی عورتوں نے سونا پہننا چھوڑ دیا, جسے تحریک پاکستان میں عورتوں نے اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے تھوڑا سا وہ بالیاں انگوٹھیاں رکھی ہوتی تھیں, وہ بیچ دی تھیں. اگر تو حاکم وقت 300 کنال کا بنی گالا کا پلاٹ بیچ دیتا فار دا سیک آف پاکستان کہ اسے اپنے قدموں پہ کھڑا کریں, یقین کریں قوم سب کچھ کرنے کو تیار ہوگی. اور حاکم وقت کو ہم مجبور کریں گے کہ آپ یہ اسٹیپ لو. نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے آنے تک اتنا قوم انتظار کرے اور بھیک مانگتی رہے دنیا میں, اور ہمارے وزراء انٹرنیشنل اسٹیجر پہ کسی دوسرے ملک میں جائیں تو انہیں ننگا کر کے چیک کیا جائے. ہم ایسا نہیں چاہتے, کیونکہ وہ وزیر کی بے عزتی نہیں ہوتی, وہ میری اور آپ کی بے عزتی ہوتی ہے, وہ مجھے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے. سر مسئلہ کشمیر کے حل کا کیا حل ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ کشمیر مسئلہ کشمیر حل کی باتیں ہو رہی ہیں, تو کیا اس سے مسئلہ کشمیر کا متاثر نہیں ہوگا؟ میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں, گلگت کو صوبہ بنائے نہ بنائے, یہ ادھر کی آواز آپ الحمدللہ مزید بہتر کریں. آپ ان کو مزید حقوق دے دیں تاکہ اگر کوئی مسئلہ کشمیر ڈسٹرب ہوتا بھی ہے تو اس نہج تک جائی نہ معاملہ کہ وہ صوبے کی بات ہو. آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ صوبہ کیوں بنایا جاتا ہے؟ کہ ڈیولپمنٹ ہو, وہاں کے لوگوں کو نیشنل اسمبلی میں رائٹ ملے, وہاں کے لوگوں کو سینٹ میں رائٹ ملے, وہاں کے لوگوں کو جناب رائٹ ملے کہ وہاں پر نوکریاں بہتر ہو جائیں, وہاں ہاسپٹل ہر گاؤں دیہات میں بن جائیں, وہاں کی سڑکیں اچھی ہو جائیں. اس لیے ملتا ہے نا. تو آپ ویسے بھی دے سکتے ہیں تو آپ دیں, ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے. بڑا سینسیٹیو ایریا ہے اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں. میں مظفر آباد سے لے کے جب تک میں اسکردو جاتا ہوں یا گزر جاتا ہوں یا ہنزا جاتا ہوں, وہاں کے لوگوں کا جو آئی کیو لیول ہے یار, وہاں کے لوگوں کا جو لٹریسی ریٹ ہے, وہاں کے لوگوں کا جو اخلاق اور کردار ہے, آپ یہاں اس کے پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک منسٹر کو اٹھا کے ادھر بٹھائے نا, کراکورم یونیورسٹی یا AJ کے یونیورسٹی, امیرپور یونیورسٹی کے بچے کے سامنے, وہ جو بچہ بیٹھا ہوگا نا یونیورسٹی کا, وہ اسے چپ کرا دے گا, کیونکہ اس نے حریت پسند لوگ ہیں کشمیری لوگ, اور جو گلگت کے بلتستان کے ان علاقوں کے لوگ ہیں, انہوں نے خود لڑ کے آزادی حاصل کی ہے. ان کی طرح انہیں پلیٹ میں آزادی نہیں ملی, تو انہیں پتہ ہے چیزوں کا, وہ مقابلہ کرنا جانتے ہیں. ان لوگوں کو مین سٹریم میں لانے کی ضرورت ہے. سر کل یہ
भारत सोशल मीडिया आप एक्टिविस्ट क्या इस पे और अमल करेंगे और क्या आपका मौक़िफ़ है? देखिए, हमारे उसने 150 कुत्ते उसके सामने भौंक रहे थे, उसने उन कुत्तों को बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। वो डट के उसने मुकाबला किया, और ऐसे मुल्क में मुकाबला किया जहाँ औरतों, बहनों, बेटियों के साथ ज़्यादती होती है, जहाँ ज़्यादती करने वाला अगर गिरफ्तार होता है तो कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, वहाँ का हर बंदा हमारा दुश्मन है। हमें क्या लगे इंडिया की एक औरत अगर निकली है, वो जाने उसका वो मुल्क जाने। कभी बोला किसी पाकिस्तानी ने? भाई मेरा जो ताल्लुक़ आप कश्मीरियों से खून का है ना, मेरा वही ताल्लुक़ हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी वो खूनी और रूहानी ताल्लुक़ है। हम एक जिस्म की मानंद हैं, हमारा रिश्ता कलमा तैयबा की बुनियाद पे। हमें ना कोई पानी से गर्ज़ है, ना खूबसूरती से गर्ज़ है, हमें गर्ज़ अपने मुसलमान माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़त है। हमें गर्ज़ आप लोगों का और हमारा कश्मीरी क्यों पाकिस्तान के परचम में दफन होता है? उसे पाकिस्तान ने क्या दिया मुझे बताएं। ठीक है। उसे पाकिस्तान ने आज तक कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बना के दे दी, मेडिकल कॉलेजेस बना के दे दिए। मैं ऑक्यूपाइड की बात कर रहा हूँ। पैसा दे दिया, दवाइयाँ दे दी, क्या दे दिया? वो खूनी रिश्ता, वो जो एक रूहानी रिश्ता है जो कलमा तैयबा की बुनियाद पे, उस बेस पे वो दफन होता है कि ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है। और उस मुल्क का पाकिस्तान इज़ द ओनली कंट्री जो बाउंड्रीज़ की मोहताज मैं नहीं समझता। आप जितनी मर्जी बार्ड वायर्स लगाएं, वही सऊदीया के नुक्कड़ में रहने वाला बंदा जो मुसलमान है वो भी पाकिस्तानी है। आसाम, हैदराबाद, दक्कन, जूनागढ़, मुंबई, लखनऊ, दिल्ली में रहने वाला मुसलमान भी पाकिस्तानी है। उसका सबूत क्या है? रात को 2:30 बजे उन शहरों के बच्चे मुंबई में निकल के, लखनऊ में निकल के, दिल्ली में निकल के पटाखे छुड़ा रहे होते हैं। जब पाकिस्तान इंडिया से मैच जीतता है, मनाया जाता है। जब पाकिस्तान इंडिया से मैच जीतता है, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान हर बंदे के सीने में मौजूद है। सिर्फ ये है कि हमें हुक्मरान चोर, डाकू, जानी, शराबी मिले। इन लोगों ने सिर्फ कश्मीर नहीं, पाकिस्तान भी बेचा है। पाकिस्तान इज़ एट स्टेक। पाकिस्तान की हर चीज़ इन उल्लू के पट्टों ने उठा के गिरवी रख दी है, अपना ज़मीर गिरवी रख दी है, बेटियां गिरवी रख दी हैं। तो इन उल्लू के पट्टों से अब छुटकारा ये कौम मांगती है। अच्छा सर, आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा, बल्दियाती इलेक्शन सर पे हैं। आप जैसे नौजवान जो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहे आप आएँ। देखिए, बल्दियात में आपके पास बेहतरीन मौका होगा नौजवानों को नुमाइंदगी देने का और नौजवानों के लिए सीखने का। उसने एक सियासत देखनी है, उसने उस गांव के काम देखने, उसने अपनी यूनियन काउंसिल के काम देखने हैं जो 5-7 किलोमीटर स्क्वायर के इलाके के अंदर आती है। तो वो बहुत अच्छे तरीके से उसको मैनेज कर लेगा। जब वो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा तो वो 23 या 28 के इलेक्शन के काबिल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इस हिसाब से हमने कहा कि हम 70% अबव के टिकट्स जो है नौजवानों को दे रहे हैं। उनके पास बेहतरीन मौका है इस साल 1.5 साल में सारा काम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कराने का भी। और अगर वो नहीं भी जीतता तो वो इस काबिल हो जाता है कि गाँव की पंचायत के फैसलों में बैठना शुरू कर दे। वो इस काबिल हो जाता है कि 500-700 वोटर अगर उसका निकल आता है, टोटल के 4000 वोट में से जो एक गाँव का वोट होता है, यूनियन काउंसिल का वोट होता है, उसमें वो 1000-1200 वोट ले लेता है, तो वो तीसरे चौथे नंबर पर भी आ जाता है। तो वो कम अज़ कम अपने चौधरी को टक्कर देने का काबिल होता है। वो चौधरी उस नौजवान का वोट अपनी तरफ करने के लिए 2-4 लोगों को नौकरी दे देते, तो फ़ायदा किसका? आवाम का ही फ़ायदा है ना। तो कम अज़ कम कोई तो निकलेगा जो उस जदी पुश्ती ग़ुलामी को तोड़ने के लिए मैदान अमल में आएगा। तो ये इनकलाबी फ़ैसला होगा इंशाअल्लाह ताला। सर बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। अब अल्लाह आपकी ज़िंदगी को। सर ये नाज़रीन ये हमारे थे मेहमान आज के मलिक शहीद हैदर सियालवी साहब एक नौजवान की आदत हैं और हमने इनको अक्सर देखा है किसी भी जगह पे स्टैंड लेते हुए तो अपने मतालबात बनवाने में कामयाब हुए हैं। मुझे यानी मोहम्मद जमील को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।